اوہ ہوئے وحشی آیا، وحشی حمزہ کا قاتل، جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی، اور پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے، بول کیا کہتا ہے۔ چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا، تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ وہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتا۔ مجھے نعیم بٹ کہنے لگا میری نیکیاں تجھ سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، کہ نہیں ایک لاجک ہے۔ کہا میں تھا اداکار، میں تو گناہوں کا تاجر تھا، تو تم تو چھوٹی عمر میں تبلیغ میں لگ گئے، تو میں نے اتنے گناہ کیے کہ حد کوئی نہیں، اور میرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، تو میری نیکیاں تم سے زیادہ ہو گئی۔ تو اچھا وہ کل والا شعر بھی یاد آ گیا اچانک، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، اس کو اب ٹھیک کر لیں۔ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، کل وہ ایسے دماغ میں پھنس گیا، ابھی ایک دم ٹھک کر کے آگے۔ یہ اللہ دکھاتا ہے جو چاہے یاد دلائے، جو چاہے بھلاتا۔ وہ کہتے بڑا حافظ ہے طارق جمیل کا، بڑا حافظ ہے، یوں اللہ تعالیٰ دماغ سے نکال کے ادھر پھینک دیتے، اس کو قدرت۔ تو وہ کہنے لگا میں، آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا میں، تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی، وہاں کہ اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ کا۔ ہے کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ خذ العفو بتا رہا ہوں، خذ العفو۔ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، گھبرانا نہیں، توبہ کرو، سارے معاف کروں گا۔
کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا، اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے، وہ تو میں نے اوئے کیوں کی تھی، تو میں نے اینج کیوں ویکھیا۔ اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، اور عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے۔ دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت ہیں۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے گا، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے دو ہوتے جاوے گا دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہیں جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے، جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور عن الجاہلین، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں، اب منہ پھیر لیں جیسے مجھے کہا ہی نہیں۔ امام زین العابدین سبحان اللہ، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھے، آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے، تو جگر گوشہ وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، دو واسطے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں نادے نال گل کر رہے ہیں، تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تینوں گالی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا، کہا اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اس سے معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح، مطلب معذرت کے ساتھ جتنا دین صوفیاء نے پھیلایا ہے اتنا علماء نے نہیں پھیلایا، کہ علماء کیل و کال کے جھگڑوں میں اور صوفیاء اخلاق کا پیکر ہوتے تھے، حسن سلوک اور اخلاق سے لوگوں کے دل جیت۔ عالم بھی ہوتے تھے، عالم بھی، جتنے بڑے نام ہیں سب علم والے ہیں۔ انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، تو وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی۔ خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو، سکی روٹی، پراٹھا بھی پیا ہوا ہے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاواں۔ ایک آدمی میٹھے بول سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں، ایک کی زبان پہ گالی اور فتوے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے گا؟ ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی۔ میں جب کالج پڑھتا تھا ہم جمعے کی نماز کے لیے کبھی کبھی جاتے تھے، تو اب یقین مانے بالکل آخر میں جاتے تھے کہ مولوی صاحب کی تقریر نہ سننی پڑے، چونکہ کسی نہ کسی نے چڑھائی کی تھی ہوگی، بالکل آخر میں جاتے تھے، اور فرضوں کا سلام پھر دوڑ لگاتے تھے۔
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے، وامر بالعرف، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے، عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو۔ تبلیغ کے کام کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری۔ معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے، معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو۔ سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے، جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں۔ تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جن کا نیک ہونا سب کو پتہ ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں کیونکہ وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتا۔ تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا، اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت، میں نے ایک دن پہلے بتایا تھا، 2 دن زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے، اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے۔ ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے، اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ اور یہ آیت اسی میں سے ہے۔ اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ لو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو۔ مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔